بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العلي العظيم. عزیزان محترم، قابل قدر اور لائق احترام بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، رب ذوالجلال کے احسانات میں سے ہم سب پر بہت بڑا احسان اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم کو مسلمان گھرانوں میں ایمان کی حالت میں پیدا فرمایا۔ مرنا ہر ایک کو ہے، مسلمان بھی مرنے والا ہے، غیر مسلم بھی مرنے والا ہے، صحت مند کو بھی موت آئے گی اور کوئی بیمار ہے اس کو بھی موت آئے گی۔ جس کا جو وقت متعین ہے اس وقت میں اس کو موت آ کر رہے گی۔ ڈاکٹر ہے، اس کو بھی موت آئے گی۔ انتہائی غریب، فقیر، مفلس، قلاش ہے، جس کے پاس علاج کے پیسے نہیں، ڈاکٹر کی فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں، دوائی خریدنے کا انتظام نہیں، اس کو بھی موت آنی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کرے۔ یہ زندگی تو کسی طرح ختم ہونے والی ہے۔ کوئی انسان اپنی جگہ سے، اپنے مکان سے، اپنے علاقے سے کسی جگہ جاتا ہے، حیدرآباد سے نکل کر کسی کو بنگلور جانا ہے، 2 دن 4 دن کے لیے اگر جا رہا ہے تو 2 دن 4 دن کا توشہ، 2-4 دن کے لیے وہاں پر کیا کیا چیز کی ضرورت پڑے گی اس کا انتظام خود سے کر لیتا ہوں۔ راستے میں کیا کھانا ہے، جہاں جا رہے ہیں کس کے پاس ٹھہرنا ہے، ہوٹل میں اگر ٹھہرنا ہے تو ہوٹل میں ٹھہرنے کا انتظام، وہاں کچھ خریداری ہے، کچھ شاپنگ ہے، کچھ پکنک ہے، کچھ گھومنا ہے، اس کا انتظام کر کے جاتا ہوں۔ صرف آنے جانے کا ٹکٹ نہیں دیکھتا، وہاں کے اخراجات کو بھی ذہن میں رکھتا ہوں۔ کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ جاتا بھی نہیں۔ چنانچہ آپ نے غور کیا ہوگا، لوگ شوق میں کسی بھی جگہ جاتے ہیں، وہ لوگ جاتے ہیں جن کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، اور جس کے پاس تھوڑا سرمایہ ہے، جس کے اندر صرف کھانا پینا ہی ہوتا، بچت کچھ نہیں ہوتی، وہ اپنے پکوان میں، کمانے میں، کھانے میں، اسی میں اس کی پوری لائف ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس جگہ ہم جا رہے ہیں اس جگہ پر وہاں پہنچنے کے بعد کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے، اس کی فکر ہم لوگ دنیا میں کر لیتے ہیں۔ ٹکٹ کا انتظام ہم نے کر لیا، وہاں جانے کے بعد جو ضرورت ہے اس کا بھی انتظام کر لیا، وہاں کی معلومات جو کچھ ضروری ہیں اس کی بھی معلومات کر کے ہم نکلتے ہیں تاکہ وہاں جانے کے بعد کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ یہ جو دنیا ہے بہت چھوٹی ہے، عارضی ہے، ٹیمپروری ہے۔ یہاں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مستقل نہیں بھیجا، سوائے اللہ کے سب کو موت آتی ہے، موت کو بھی موت آتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب سارے لوگ مر جائیں گے اس وقت میں موت اکیلی باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ موت کو بھی حاضر فرمائیں گے، موت کہاں ہے، این الموت، تو موت حاضر ہو کر کہے گی اللہ حاضر۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے حکم سے اس موت کو بھی ذبح فرما دیں گے اور اعلان ہوگا موت کو بھی موت دے دی گئی۔ اب یہاں سے جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے۔ جنت میں جو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں، دوزخ میں جو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہے گا۔ ہم لوگ بنگلور جانے 2 دن 5 دن کے لیے اس کی تیاری ہم لوگ کر لیتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر ہم نے کیا کی؟ مرنا تو سب کو ہے، کورونا رہے کورونا نہ رہے، وقت جب آئے گا ہر ایک کا وقت مقرر ہے، اور مقررہ وقت کے اندر 1 سیکنڈ بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارے مر گئے تھے، بالکل مرتے جیسے ہو گئے، پھر بچ گئے،
وقت نہیں آیا ان کا، اس لیے بچ گئے وہ. دوائیوں سے نہیں بچے، ڈاکٹر نے نہیں بچایا اور کسی وجہ نے نہیں بچایا، اس لیے بچ گئے، وقت نہیں آیا تھا. ارے اچھے خاصے تھے نا جی انہوں. تو مطلب یہ ہے کہ اچھے خاصے تھے مگر وقت آ گیا، وقت آنے کے بعد کوئی بچتا نہیں. تو اپنی آخرت کی دوستو فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بچے گا نہیں. انتہائی بدکار آدمی ہے اس کو بھی موت آئے گی، بہت اعلیٰ درجے کا نیک ہے اس کو بھی موت آئے گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تم نے دنیا میں جو کچھ کیا اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. کب؟ قیامت کے دن. دنیا میں ہم نے کسی کو پانی پلا دیا اس کا بھی ثواب ہے، کسی کو کھانا کھلا دیا اس کا بھی ثواب ہے، کسی کو صرف اچھا بازو بٹھا کے اس کی خیریت پوچھ لی ہے اس کا بھی ثواب ہے، مسجد بنا دی اس کا بھی ثواب ہے، کسی سے میٹھا بول لیا اس کا بھی ثواب ہے، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو ہٹا دیا اس کا بھی ثواب ہے. تو ہر وہ چیز جو کچھ ہم نے اچھائی کی اس کا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ گناہ کیا اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب لکھا جا رہا ہے، کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی گئی وہ کامیاب ہے. یعنی جنت اور دوزخ ہی اصل معیار ہے کامیاب ہونے کا. بلڈنگ، مال، دولت، عزت، شہرت، وہ فلاں یہ سب چیزیں ہم چھوڑ کر جانے والے ہیں. لے کے جانے والی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ چلے گی، وہ نیک اعمال ہیں. ایسے نیک اعمال جن اعمال کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکیں، ایسے اعمال کی فکر کرتے رہنا. یہ دنیا کی کوئی ویلو نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا الغرور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. متاع کا جو لفظ ہے نا عربی کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں مگر بہت زیادہ میننگز اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں. متاع کی تفسیر میں لکھا ہے گھر میں استعمال کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان سب میں سب سے گھٹیا چیز جس کے ضائع ہونے پر افسوس نہیں ہوتا اس کو عربی میں کہتے ہیں متاع. مفسرین نے اس کے لیے گھر کے اندر چیزوں کو تلاش کیا، کون سی چیز ہے جس کے اوپر افسوس نہیں ہوتا. جھاڑو جو جانے پہ افسوس ہوتا، ارے دوسری لانے کے لیے ٹائم لگتا نا، جھاڑو کے جانے میں بھی افسوس ہوتا. اور کوئی چیز، پنکھا ہے، بستر ہے، اور کوئی چیز، سارے سامان میں گھر کی پوری چیزوں میں سب سے گھٹیا اگر کوئی چیز ہے تو گرم بگونے کو پکڑنے کے لیے جو چھندی استعمال کی جاتی کپڑا، اللہ تعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حیثیت وہ چھندی کے برابر ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا جس کو تم سب کچھ سمجھتے ہو ہمارے پاس وہ اس چھندی سے بھی گئی گزری ہے جو تم اپنے مکانوں کے اندر رکھتے ہو. تو اپنی آخرت کی دوستو فکر کرنا. روزانہ اللہ سے شام کے وقت میں، خاص طور پر رات میں، دن بھر جتنے ہم کام کیے اس کے لیے رات میں جب گھر پہ چلے جائیں 5 منٹ 7 منٹ کا مراقبہ کرنا کہ آج کا دن میرا کیسے گزرا، میں نے کچھ اچھے کام بھی کیے یا نہیں کیے، میری پوری نمازیں ہوئی یا نہیں ہوئی. کچھ چیزیں یہ روزانہ سوچنے کی ہیں کہ میری آج 5 نمازوں میں کتنی نمازیں ہوئی، پوری ہو گئی الحمدللہ. میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی، اگر نہیں دی الحمدللہ. کسی کو ستایا ہے تو اس پر اللہ سے معافی مانگ لینا. رات میں سوتے وقت میں انسان جب بستر پہ جاتا ہے کچھ دیر میں 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ، کسی کو کچھ دیر سے، کسی کو جلدی، مگر نیند لگ جاتی ہے. نیند اللہ تعالیٰ کی نظر میں موت کے برابر ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ انسان کی جب نیند آتی ہے تو نیند کے وقت میں اس کی روح نکال لی جاتی ہے. اس کا ٹائم بچا ہوا ہے تو پھر روح ریٹرن کی جاتی ہے اس کے جسم کے اندر. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا خواب میں انسان کبھی امریکہ میں ہے، کبھی لندن میں ہے، کبھی فلاں جگہ پہ ہے، تو خود نہیں گیا یہ، اس کی روح گئی تھی وہاں. ٹائم چونکہ بچا ہوا ہے اس لیے فوراً آ گیا. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اتنا جلدی کیسے آ سکتا. بجلی آپ دیکھیے، لگائیے 5 کلومیٹر دوری پہ بلب لگائیے، یہاں سے وائرنگ پوری کر دیجئے، یہاں سے بٹن آن کیجئے. جانے میں آپ کو 5 منٹ جانے میں آپ کو ٹائم لگے گا وہاں پہ، مگر بجلی کے جلانے میں کھٹکا دبا ادھر آن ہو جاتا. روح کا بھی سسٹم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو ایسے ہی تابع بنایا ہے کہ اگر آپ کے جسم میں روح ریٹرن آنا ہے امیڈیٹلی فوراً آ جاتی.
آپ لیٹے ہوئے تھے ایک کروٹ پہ، خالی کروٹ بدلے روح واپس آ گئی، اور اگر آپ کی روح ریٹرن آنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا تو آپ مر گئے۔ صبح میں لوگ ہلاتے ہیں، حرکت دیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے سو گئے تھے رات میں، صبح میں نہیں اٹھ سکے، انتقال ہو گیا فلاں صاحب کا۔ اپنی آخرت کی فکر کرنے کے لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنا ہے کہ روزانہ میں نے جو کچھ کام کیے ہیں صبح سے شام تک، جتنے اچھے کام ہوئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اور جتنے خراب کام ہوئے اس پر اللہ سے معافی مانگ کر سو جانا۔ ہو سکتا ہے رات میں انتقال ہو گیا تو توبہ کر کے مرنے والوں میں ہمارا نام شامل کیا جائے گا، اور بہت ممکن ہے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ روزانہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیجیے۔ یہ دعا روزانہ صبح و شام پڑھنے سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کورونا ہو یا اور کوئی مرض ہو اور کوئی بات ہو، کسی چیز کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام یہ ہے کہ اس کے نام لینے کے بعد کوئی چیز آسمان اور زمین میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ معمول بنا لیجئے، روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال لینا، اور ساتھ میں روزانہ توبہ استغفار کی عادت ڈالنا۔ توبہ خالی بیٹھے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ کے معنی ہے اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ خالی بیٹھے ہوئے انسان ہیں، بزنس میں ہیں، کاروبار میں ہیں، کسی اور کام میں ہیں، تو بیٹھے بیٹھے بہت سارے گناہ کے کام ہو جاتے ہیں، تو خالی وقت میں استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح پڑھنے کی برکت سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ اس لیے استغفار کی کثرت کی جائے، درود شریف کا اہتمام کیا جائے، روزانہ 100 200 500 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لینا چاہیے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور استغفار کی کثرت کرنے، درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔